السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بتاریخ 26 مئی 2019 20 رمضان 1440 ہجری کو شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعویٰ ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ وغیرہ شمار ہے، اور فلاحی کاموں میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ تا رمضان ہمارے ساتھ شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ موجود رہیں گے اور مختلف عنوانات پر خطاب کریں گے۔ اب میں مقرر شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ نے 1982 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے گریجویشن حاصل کیا ہے، اور آپ نے اسپیشلائزیشن حاصل کیا ہے اصول الدین اور اصول الدعوہ میں۔ آپ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ رہے ہیں شیخ صالح العثیمین اور شیخ صفی الرحمن المبارک پوری کے۔ آپ 3 سال مفتی کی حیثیت سے مرکزی جمعیت اہل حدیث میں خدمات انجام دے چکے ہیں، اور آپ کے فتاوے آج بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث میں موجود ہیں، اور پچھلے 30 سال سے الحمدللہ آپ درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب بنا کسی تاخیر کے میں شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کرے بعنوان غزوہ بدر کا پس منظر اور اس کا انجام۔ شیخ اسلام مدنی حفیظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ معزز ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم
کتاب و سنت کی روشنی میں الرحیق المختوم سے ماخوذ غزوہ بدر کا واقعہ بیان کروں۔ معزز حاضرین اور ناظرین کرام، یہ قبل اس کے کہ میں غزوہ بدر کا پس منظر ذکر کروں اور اس کا انجام ممکن ہے کہ آج ہی ہو جائے یا کل آئے، لیکن اس سے پہلے ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ابتدائی طور پر غزوہ کی تعریف اور غزوہ کے تعلق سے مستشرقین اور مبشرین کا جو رائے ہے اس کو بھی واضح کر دوں، اور اس کے بعد میں اس کی تردید بھی کر دوں انشاءاللہ۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے غزا یغزو غزوتن امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب المغازی ایک باب قائم کیا ہے، اور الرحیق المختوم کا خلاصہ اور الرحیق المختوم میں استاد محترم شیخ صفی الرحمن مبارک پوری علیہ الرحمہ نے زیادہ تر استفادہ بخاری ہی سے کیا ہے، اور ان کے نزدیک مغازی اور غزوات کے باب میں سب سے راجح مسلک جو قرار دیا ہے وہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا مذہب قرار دیا ہے، اور اس کی دلیل بھی ساتھ ساتھ امام بخاری علیہ الرحمہ دیتے ہیں۔ اسی سے مدلل طور پر الرحیق المختوم اسی سے مستفاد ہے۔ ہمارا مضمون الرحیق المختوم سے ماخوذ سیرت النبی کا پورا بیان تو میں نہیں کہہ سکتا، اکثر پہلو اختصار کے ساتھ گزشتہ رمضان المبارک میں ہو چکا ہے، لیکن اور چونکہ ابھی الرحیق المختوم ہی مضمون میں داخل ہے، اس لیے کتاب المغازی کا کے ابواب میں شروع کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے، جہاں تک اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی بساط کے اعتبار سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں، اور اس لیے بھی میری کوشش رہتی ہے کہ آن لائن جو فیس بک پر حضرات یہاں سے لے کر جہاں بھی کہیں دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے ہمیشہ رہتی ہے کیا محاضرہ پر تبصرہ بھی کریں، سوال ہو تو سوال بھی لکھ کر کے بھیجیں، اور ہمارے علم میں آپ ناظرین کرام اضافہ کریں، میں آپ کا بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہوں گا۔ تو آئیے ہم غزوہ کی تعریف سب سے پہلے جانتے ہیں۔ غزوہ یہ مصدر ہے غزا یغزو، اور اس کا مصدر مغزن بھی آتا ہے، جس کے معنی جہاد کرنا، لڑائی کرنا، لیکن مورخین نے غزوہ اور سریہ یہ دو الگ الگ اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح شرعی بھی ہے۔ غزوہ کہتے ہیں ان جنگوں کو اور ان لڑائیوں کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نفس نفیس شریک رہے ہوں، اور آپ کی نگرانی میں تمام فوجوں کی صف بندی اور تمام فوجوں کی نگرانی
اور دستہ بندی اور تمام چیزیں عمل میں آئی ہوں۔ سریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس جنگ میں شرکت نہیں کی ہے، لیکن آپ ہی نے فوج کا دستہ مرتب کیا ہے، سپہ سالار اور جنرل کو آپ نے خود متعین کیا ہے، اور جاتے وقت آپ ہی کی رہنمائی ہمیشہ سے رہی ہے۔ آپ نے جاتے وقت جنگ چھیڑنے سے پہلے جو آپ کے منشور اور جو آپ کا اصول و ضابطہ تھا، وہ ساری چیزیں کمانڈر اور امیر الجیش کے سامنے رکھتے تھے، اور اسی کے مطابق وہ امیر الجیش، امیر الغزوہ جو ہوتا تھا، وہ اس کو انجام دیتا تھا۔ یہی چیز دونوں میں فرق ہے، غزوہ اور سریہ میں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو اس سلسلے سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جو الرحیق المختوم میں تو نہیں ہے، لیکن تلمیحاً استاد محترم نے جگہ جگہ جب غزوات کا بیان کیا ہے تو اشارہ فرمایا ہے۔ آج اسلام پر جو بہت سارے اعتراضات ہیں مغربی دنیا کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے اور اہل مغرب کی طرف سے، وہ ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ اسلام بڑا خوخار مذہب ہے، لڑاکو مذہب ہے، دہشت گرد مذہب ہے۔ لیکن دہشت گرد اور جہاد میں انشاءاللہ ایک الگ موضوع ہے، اور وہ عنقریب چند ہی روز میں اس کی پوری تفصیل بیان کی جائے گی۔ صرف یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مغرب دنیا نے غزوات کے بارے میں اسلام کو بدنام کر دیا، اور ہمارے علماء جن کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا تھا، وہ بھی مغربی علماء کی رائے میں اس قدر دب گئے کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ اسلام کے جتنے غزوات ہیں، یا اسلام کی جتنی جنگیں ہیں، یا اسلام کی جتنی لڑائیاں ہیں، وہ سب دفاعی ہے، اقدامی نہیں ہے۔ دفاعی کا معنی یہ ہے کہ کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے، آپ اس کو روکیں، اس کو دفاع کہتے ہیں۔ اقدام یہ ہے کہ آپ خود چڑھائی کریں، آپ کے حدود اور آپ کے قیود اور آپ کے عہد و پیمان کا معاہدہ شدہ لوگوں سے، دشمن سے اگر توڑنا پایا جاتا ہے اور وہ آپ کے معاہدے کو توڑتا ہے، نقض مواثیق کرتا ہے، تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اسے جنگ کرو۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اقدامی یا دفاعی۔ ہمارے بعض علماء نے یہاں یہ کہہ دیا کہ اسلام کی ساری جنگیں دفاعی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے۔ اسلام کی جو غزوات ہیں، جو لڑائیاں ہیں، وہ بعض لڑائیاں یقیناً دفاعی ہیں۔ جب دشمنوں نے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کیا تو مسلمانوں نے دفاع کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن بعض لڑائیاں مشرکین مکہ، یہودیوں کے نقض عہد و پیمان کی بنا پر اقدام کرنا پڑا ہے، اس لیے اقدامی بعض غزوات اقدامی بھی ہیں اور بعض غزوات دفاعی بھی ہیں۔ لیکن اہل مغرب کے اعتراضات میں دب کر کے یا اس سے متاثر ہو کر کے ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ساری جنگیں دفاعی ہیں۔ غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، وہ خود ایک اقدامی جنگ ہے، جبکہ ایک پہلی اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی ہے۔ غزوہ بدر جو ہے مدینہ سے 155 کلومیٹر کی دوری پر جنوب اور مغرب کے طرف واقع ہے۔ کچھ حصہ جنوب میں ہے اور کچھ مغرب میں 155 کلومیٹر کی دوری پر یہ بدر
ایک مقام ہے جو آج بھی بدر ہی کے نام سے ہے، اور جب بھی کوئی قافلہ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ آتا ہے تو وہ راستے میں پڑتا ہے، وہ سینٹر بنتا ہے، اور سینٹر شارع راہ پر ہے۔ وہ میرے بھائیوں ناظرین کرام، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ کفار مشرکین ہمارے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، ہمارے خلاف دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں، تو ایک قافلہ مکہ کا گیا ہوا تھا شام، اور اس کی واپسی کی تاریخ بالکل قریب آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ ذوالعشیرہ یہ بھی ایک غزوہ ہے، اللہ کے رسول اس میں شریک تھے، اور ایسے دو غزوے غزوۃ العبوا یہ بھی ایک مقام ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بدر سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قریہ اور دیہات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالعشیرہ میں کچھ صحابہ کرام کو متعین کر کے بھیجا، آپ تشریف نہیں لے گئے، واپس آ گئے، اور اس سے پہلے جنگیں ہوئی نہیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول کی رہنمائی میں، آپ کی معیت میں یہ قافلے روانہ ضرور ہوئے تھے، اور آپ اس میں شریک بھی تھے، اسی لیے ان کا نام غزوہ پڑا۔ اور یہ بدر سے پہلے دو تین چھوٹے چھوٹے غزوات امام بخاری علیہ رحمہ نے اسے ذکر کیا ہے، اور وہ معتبر ہے۔ اور صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ وہ قافلہ شام سے مکہ جائے گا، یہی راستہ ہے، اس لیے عشیرہ ذوالعشیرہ میں آپ نے چند لوگوں کو بٹھا دیا کہ جب یہ قافلہ آئے تو سامان سے لدا ہوا قافلہ ہوگا، اور ابو سفیان اس قافلے کا ذمہ دار اور جنرل ہوگا، اس لیے یہاں پہنچنے کے بعد اس قافلے کے جو سامان ہیں، ساز و سامان، اس کو رکھ لیا جائے، ان سے چھین لیا جائے، اس لیے کہ مکہ میں مشرکین نے ہماری ساری جائیداد مہاجرین کی غصب کر کے چھین کر کے رکھ لیا ہے، اور ہم مدینہ ایسے ہی خالی ہاتھ آئے تھے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے بات طے ہو گئی، لیکن مخبری عربوں کی بڑی مشہور تھی۔ آج اتنی مخبری تو ٹیلی فون سے نہیں ہو پاتی ہے جتنی مخبری ان کی سچائی تھی۔ اہل عرب تھے لیکن کوئی بات غلط اور جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اللہ اکبر، مخبری ہو گئی کہ مدینہ والے صحابہ کرام عشیرہ مقام پر ٹھہرے ہوئے، اور شام سے جو ابو سفیان کی نگرانی میں قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ ہے، ساز و سامان سے لدا ہوا قافلہ، یہ سامان چھیننے کا ارادہ ہے۔ ابو سفیان یہ زمانے جاہلیت میں بھی بڑے اچھے تھے، دور بین اور بڑے سیاستداں تھے، اور زمانے اسلام میں بھی الحمدللہ ابو سفیان کو بہت اونچا مرتبہ، بہت اللہ رب العالمین نے اسے نوازا، بہت زیادہ علم سے نوازا اور مرتبے سے نوازا۔ ابو سفیان نے راستے کو بدل دیا، جو راستہ مدینہ ہو کر کے بدر کو جاتا ہوا مکہ جاتا تھا، اس راستے کو اس نے کاٹ دیا، اور دوسرا راستہ اختیار کر کے وہ قافلہ مکہ پہنچ گیا۔ وہ قافلہ مکہ پہنچ گیا، اور مکہ میں پہنچنے کے بعد اس نے اطلاع دے دیا کہ ہمارا قافلہ تو باقاعدہ محفوظ ہو کر کے نکل آیا ہے، اس لیے اے مکہ کے مشرکین، اے مکہ والوں، تم لوگ بھی واپس آ جاؤ۔ لیکن مکہ والوں میں کبر، غرور، گھمنڈ تھا، اور وہ قافلہ 1000 آدمیوں پر مشتمل تھا، 1000 آدمیوں پر مشتمل، اور ساز و سامان سے بالکل لیس تھے، اور ان کی نیت یہ تھی کہ نہیں، معاملہ جنگ کی ہوگی، جنگ کی جائے گی۔ اس کی بات ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، اور ادھر سے مسلمان
ज़ुल-उशैरा से ये लोग भी नीयत सही थी, जंग का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये बद्र में पहुंच गए। वो एक मुख्तसर से मैंने बता दिया है, लेकिन मेरे भाइयों नाज़रीन किराम, इसमें एक कुछ बातें ऐसी हैं जो जंग से पहले आपको अपने जहन में रखना पड़ेगा, ताकि ग़ज़वे बद्र का सही नक्शा और ग़ज़वे बद्र की जो जंग हुई है इसका सही तस्वुर आपके जहन में रहे। आप जानते हैं कि मक्का वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत सारे मजालिम और बहुत सारे जुल्म और तशद्दुद किया। तमाम लोग बिलबिला गए जो ईमान लाए थे, उनको सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, तकलीफ पहुंचाई जा रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अम्र अल्लाह के हुक्म से हबशा की तरफ हिजरत कर दे दिया, और दूसरा अम्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ दे दिया। और आखिर में बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया आपने हिजरत नहीं किया। आपका भी हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया कि ऐ नबी आप भी अब मदीना चले जाओ। मदीना में जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जाने के बाद 3 अहम और बुनियादी काम अंजाम दिया। आप वहां सारे मुहाजिरीन ज़हनी एतबार से परागंदा थे, वो परेशानियों में थे। एक तो मक्का वालों ने सताया था, दूसरी तमाम जायदाद और बागात को छोड़कर गए थे, परेशान हाल थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने के बाद आपकी बसारत नहीं, आपका इल्म और आपकी बसीरत इतनी तेज थी, आपने वहां जाने के बाद सहाबे कराम से मशवरा किया, और बगैर मशवरा के सहाबे कराम से अल्लाह के रसूल कोई काम नहीं करते थे, और बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से कोई काम अल्लाह के रसूल अंजाम नहीं देते थे। मशवरे में यह बात आई कि यहां सबसे पहले मस्जिद बनाई जाए, ताकि बैठने का और सोने का और बातचीत करने की एक जगह मुतय्यन हो जाए। तो सबसे पहले मस्जिद नबवी की बुनियाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह पर रखी जहां आज मस्जिद नबवी बनी हुई है, जबकि आज बहुत काफी उसकी तौसी हो चुकी है। ये 2 यतीम लड़कों से वो जमीन आपने खरीदी थी और खरीद करके मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी थी। अब एक बैठने की जगह हो गई, छप्पर और साया, एक भी साया, और कभी बारिश होती थी तो एक भी बूंद पानी कहीं बाहर नहीं जाता था, नीचे ही मस्जिद नबवी में पड़ता, और पूरी धूप की शिद्दत मस्जिद नबवी की कंकरियां गर्म हो जाती थी। अल्लाह अकबर। और सहाबे कराम बहुत ही मोहब्बत के साथ उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। आज हम उसका तस्वुर नहीं कर सकते हैं। आज हम एयर कंडीशन मस्जिदों में, सारी मस्जिदें एयर कंडीशन है, उसमें हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन सहाबे कराम का दौर ये अलग दौर था। और दूसरा काम अल्लाह के रसूल ने यह किया कि अंसारियों और मुहाजिरीन के दरमियान में भाईचारा करा दिया। कहा देखो ये लोग इस्लाम के खातिर सब मक्का को छोड़कर जायदाद आ गए हैं, रिश्तेदारों को छोड़कर आ गए हैं, तमाम चीजों को छोड़ करके आ गए हैं, इसलिए ऐ मुसलमानों, ऐ अंसार, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो इनको अपना भाई, दीनी भाई तस्वुर करो और अपनी जायदाद में इन्हें हिस्सा दो। चुनांचे बड़े ही फराखी के साथ, बड़े ही दिलजमई और खुशी के साथ तमाम अंसारियों ने कहा अल्लाह के रसूल ये मुहाजिरीन हमारे भाई हैं, हमारी जायदाद में इनके हिस्से हैं। यहां तक कि वो ईसार और वो कुर्बानी इन अंसारियों ने दिया कि दुनिया की कोई तारीख ऐसी कुर्बानी पेश करने से कासिर है। अंसारियों में से बाद लोगों ने कहा, सहाबे कराम से कहा मुहाजिरीन से कि देखो मेरे पास 4 बीवियां हैं, आप जिनको पसंद कर लो हम तलाक दे देते हैं और उससे तुम निकाह कर लो। इतनी बड़ी कुर्बानी दुनिया की तारीख में हर आदमी हर चीज में हिस्सा दे सकता है, लेकिन कोई शख्स ऐसा नहीं जो गैरतमंद हो
اللہ نے اس کے اندر یہ غیرت رکھی ہے، کوئی بیوی میں حصہ کبھی بھی کتنا بھی فاسق و فاجر اور بدماش آدمی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی نہیں، لیکن نمونہ ان لوگوں نے پیش کیا۔ اور تیسری بات جو سیاسی اعتبار سے تھی وہ یہ کہ یہودی جو تھے مدینہ کی مارکیٹ پر پورے حاوی تھے، ان سے جا کر کے معاہدہ کر لیا اور کہا دیکھو اگر کوئی ہمارے خلاف تم کو اکسائے تو ان کی مدد نہ کرنا، ہم تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، ہمارا آپ کا حلف نامہ ہے، معاہدہ ہے، ہم جنگیں نہیں کریں گے، ہم کسی کا سہارا نہیں دیں گے، اور ایسے آپ بھی ہمارے تعلق سے آپ بائیکاٹ رہو اور ہمارے تعلق سے کسی غیر کی مدد نہ کرو۔ یہ تین چیزیں وقتی طور پر، اور اس کو میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات مدینہ کی ابتدائی حالات رہے، اور اس کے بعد میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب المغازی ہی میں سعد ابن معاذ، اب یہاں سے یہ بتا رہا ہوں کہ کیوں لڑائی لڑنا پڑی اور کیوں ضرورت پیش آئی، اور اگر آئی تو اس کا اللہ نے حکم کب دیا اور کیوں کر دیا۔ کہتے ہیں سب تو پریشان ہی تھے، لیکن ایک معاملہ یہ آیا تھا اس میں کہ اللہ کے رسول نے سوچا کہ اب مدینہ میں پرامن طریقے پر ہمیں ماحول میسر ہوگا اور دین کا ہم کام کریں گے، لیکن مشرکین کو کب یہ بات اچھی لگ سکتی ہے۔ اسی دوران قریشیوں کے ناپاک ارادے مسلمانوں کے خلاف چل پڑے، اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے انہوں نے مکہ مدینہ کے جو مشرکین تھے ان سے ساز و بات کیا اور ان سے متحد ہو کر کے قریشیوں کا ساتھ دیا، اور قریشی جو مہاجرین تھے ان کے خلاف وہ میدان میں اترے، جبکہ مہاجرین سے، جبکہ یہودیوں سے اور مشرکین سے اللہ کے رسول کا یہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ تو اب ضرورت پڑ گئی کہ جنگ جاری کی جائے، جنگ لڑی جائے۔ اور اسی درمیان میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے اونچے پیمانے کے صحابی ہیں، کہتے ہیں اسی دوران عمرہ کی غرض سے مکہ گئے، اور سعد بن معاذ کی دوستی امیہ بن خلف جو حضرت بلال کا بادشاہ تھا، بلال کا امیر تھا، بلال کا مالک تھا، حضرت سعد بن معاذ اور یہ امیہ بن خلف کی دوستی مکہ سے چل رہی تھی۔ اب جب ہجرت کر گئے تو سعد بن معاذ وہاں پہنچ گئے مدینہ، اور یہ مکہ تھا، اور ہجرت کے بعد جب امیہ آتا تو حضرت سعد کے پاس ٹھہرتا تھا مدینہ میں، اور جب سعد بن معاذ مکہ جاتے تو ان کے پاس ٹھہرتے تھے، امیہ کے پاس۔ یہ کتاب الجامع میں اور غزوہ بدر سے پہلے یہ واقعہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اور اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہی وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر جنگ نہ چاہے ہوئے بھی لڑنا پڑی۔ کہتے سعد بن معاذ عمرہ کی غرض سے امیہ بن خلف کے مہمان ٹھہرے، اور جا کر کے سعد بن معاذ نے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرا دو، یہ بخاری کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، اور ایسے وقت میں کراؤ جب مشرک کا کوئی آدمی نہ دیکھے، کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں، بہت ہی حکمت سے کام ہمیں لینا ہے، ہمیں طواف کرنا ہے۔ امیہ بن خلف نے راضی ہو کر کے مہمان نوازی بھی کی، اور ان کے ساتھ جانے کا وعدہ بھی کیا، اور لے کر کے گئے معاویہ، امیہ بن خلف گیا لے کر کے ان کو، لیکن قدرت کو جو منظور تھی وہ الگ۔ جب ان کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ امیہ بن خلف کے ساتھ جا رہے تھے، ابو جہل سے ملاقات ہو گئی، اور ابو جہل پورے مکہ کا داروغہ اور مکہ کا ذمہ دار تھا۔ اس نے جب دیکھا سعد بن معاذ کو، یہ مہاجر تھے، مکہ کے باشندے تھے، ہر آدمی ایک دوسرے کو پہچانتا تھا۔ سعد بن معاذ کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ غصے میں آ گیا،
اور امیہ بن خلف سے کہا ارے تم ایک ہمارے دشمن کو لے کر کے اور امن و امان دے رہے ہو اور مکہ میں تفریح کرا رہے ہو. اور سعد بن معاذ کو اس نے دھمکی دیا. ابو جہل نے کہا ہے سعد اگر تم ابو صفوان جو ہے یہ امیہ بن خلف کی کنیت ہے, کہا اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتا تو تم گھر مدینہ واپس نہیں جا پاتا, یہ ہماری تمہاری یہاں بات فائنل ہو جاتی. میرے بھائیو ناظرین کرام, سعد بن معاذ جب انہوں نے اس جملے کو سنا تو انہوں نے بھی سختی سے جواب دیا اور کہا تمہارے بارے میں اور مشرکین کے بارے میں ہمیں اللہ کے رسول نے بشارتیں دے دیا ہے, آنے دو جنگیں ہوگی, اور یہ بھی بتایا ہے کہ امیہ تو کہاں مرے گا, ابو جہل کہاں مرے گا, ابو جہل کو کون مارے گا, اور بڑے بڑے سرغنہ جو مارے جائیں گے وہاں 70 لوگ مارے جائیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی, اللہ نے بتا دیا تھا, اور 70 لوگ گرفتار کیے جاؤ گے. یہ کہاں اس کی نشاندہی کی. اللہ اکبر. امیہ بن خلف اس بات کو سن کر کے ڈر گیا, خوف زدہ ہو گیا اور کہا معاملہ تو بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے, اور اس نبی کی بات وہ بھی جانتا تھا کہ سچی ہوتی ہے, کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے. لیکن امیہ بن خلف نے سعد بن معاذ کو سمجھایا کہ بھائی یہ مکہ کی وادی کا سردار ہے, اس کے سامنے گفتگو کرنا بلند آواز سے ذرا درست نہیں ہے, اس لیے نرم لہجہ اختیار کرو اور اپنا کام کر کے ہم لوگ واپس جاتے ہیں. بعد میں بخاری میں بات ذکر ہے, امیہ بن خلف جب اپنے گھر میں گیا اور اپنی بیوی سے بیان کیا کہ آپ نے سنا نہیں وہ تمہارے ایک مکی بھائی نے مہاجر نے کیا اطلاع دیا ہے, اس نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ تم مارا جائے گا مکہ میں, اور فلاں فلاں مشرکین مارے جائیں گے, اور فلاں فلاں جگہ دفن کیے جائیں گے. یہ بات سن کر کے مجھے بڑی حیرت ہوئی, اور میں جانتا تھا اور یہ جانتا ہوں کہ وہ نبی ہے یقیناً, اور اس کی باتوں میں سچائی ہے, اس کی باتوں میں خوبی ہے, دم ہے, یہ بات ہو کر رہے گی. اب اس نے کہا میں اب گھر سے نہیں نکلوں گا, اب میں مکہ مدینہ نہیں جاؤں گا, میں گھر سے نکلوں ہی گئے نہیں. میرے ناظرین کرام اگر آپ کو کوئی ہو تو آپ بخاری اٹھاؤ, کتاب المغازی دیکھو, امام بخاری علیہ الرحمہ نے بدر سے پہلے ان واقعات کا ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس نے یہ کھا لیا, قسم تو نہیں کھایا, لیکن یہ کہا کہ اب ہم مکہ سے باہر گھر سے باہر نہیں جائیں گے. جب لڑائی کی بات آئی اور وہ قافلہ کے اب یہاں سے مسئلے کو جوڑیے, بیچ میں کچھ باتیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں, اور اس لیے کہ آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ڈالنا مقصود ہوتا ہے تاکہ علم رہے, اور اس علم کی روشنی میں جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے, اسلام جنگ و جدال کا مذہب نہیں ہے, اسلام خوریزی کا مذہب نہیں ہے, اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے. تو یہ باتوں کے لیے کہتے ہیں جب بدر کا معاملہ اور ابو سفیان کے لشکر کے لٹنے کا معاملہ آیا, اور مکہ والوں نے, ابو جہل نے سارے مکہ والوں کو تیار کر لیا کہ چلنا ہے اور مدینہ کی طرف رخ کرنا ہے اور مدینہ پر حملہ آور ہونا ہے, یہ ہمارے قافلے کو لوٹنے کے چکر میں ہے, اس لیے ہم ان کی ناکہ بندی کریں گے, یہ کہہ کر کے ارادہ کر لیا. امیہ بن خلف کے گھر بھی گیا اور ان کو بہت سمجھایا کہ چلو. امیہ بن خلف نے کہا کہ نہیں بھائی میرے ساتھ مجبوری ہے, میں نہیں جا سکتا, کیونکہ اسے وہ حدیث یاد تھی جو سعد بن معاذ نے اس آدمی سے بیان کیا تھا. بڑی زیادہ ان کو غیرت دلایا. ابو جہل نے کہا دیکھو یہ بڑی غلط بات ہے, تو ہماری قوم کے سردار ہو, اگر تم نہیں جاؤ گے تو پیچھے کون جائے گا, اس لیے کسی کے جانے کی امید نہیں رہے گی, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ مکہ والے جو یہاں سے مہاجرین بن کے گئے ہیں وہ غالب آ جائیں گے اور ہم کو دبا دیں گے اور اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. بڑی غیرت جتائی اور کئی بار اصرار کیا. حضرت یہ تیار ہو گیا.
امیہ بن خلف تیار ہو گیا. اس کی بیوی نے جب اس نے کہا کہ ہمیں تو بدر میں جانا ہے, ہمیں مدینہ جانا ہے, تو کچھ توشہ کھانے پینے کا سامان تیار کر دو. بیوی نے کہا کہ کیا تو اس آدمی اپنے بھائی مکی بھائی کی بات کو, مدنی بھائی کی بات جو یہاں آ کر کے کہہ کر کے گیا تھا, وہ بھول گئے؟ کہا کہ بھئی کیا کریں گے, ابو جہل تو پرے ڈال رہا ہے, بغیر جائے کوئی نہیں گئے, اور میں ایک اپنی سواری رکھوں گا تیز رفتار, کوئی بھی معاملہ دیکھوں گا چالاکی سے میں وہاں سے نکل لوں گا اور چلا آؤں گا. اس لیے بہرحال وہ بھی تیار ہو گیا, اور وہاں ان کے ساتھ جو لوگ تھے 1000 کے قریب, پورے 1000 کی گنتی پوری نہیں تھی, 900 کچھ چلر لوگ تھے جو مکہ سے نکلے تھے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے, اور ان کی رائے یہ تھی کہ اسلام کو نیست نابود کر دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے. ادھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے معاملے کو اب وہاں سے جوڑیے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نیت سے جنگ کی نہیں نکلے تھے, آپ کی اور نہ صحابہ کرام کی کوئی نیت تھی. اعلان آپ نے کیا کہ جن کو جانا ہے وہ شہرہ کی طرف چلے گا. اس میں تقریباً 313 یا 314 سب سے زیادہ تعداد انصاریوں کی تھی, اور انصاریوں میں خزرج کی تھی, اور اس کے بعد میں ملا جلا کر کے مہاجرین اور انصار یہ سب 313 تھے, یا 319 یا 317 یہی تعداد آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنے کے بعد اس کو کیوں آپ نے کہہ دیا تھا کہ اب اس سے پہلے, بدر سے پہلے کچھ مراحل تھے, تب یہ بات آئی تھی. پہلا مرحلہ یہ تھا کہ مشرکین قریش جو برسرے جنگ پر تیار ہیں اور ہمارے عہد و پیمان کے خلاف ورزی کرتے ہیں, اس لیے ان سے لڑنا واجب ہے. ایک ذہن بن گیا مسلمانوں کا, اللہ کے رسول نے بتا دیا اللہ رب العالمین کے حکم سے. اس لیے دوسری بات یہ تھی کہ جو مدینہ کے یہودی تھے ان سے جو عہد و پیمان ہوا تھا یہودیوں سے, ان یہودیوں نے عہد پیمان کو توڑ کر کے قریشیوں کی مدد اور ان کے حلیف بن کر کے اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. تب اللہ کے رسول نے کہا اب ضروری ہے کہ یہ بات لڑی جائے, اور بغیر لڑے ہوئے کوئی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. تیسری بات, آپ جنگ کا اعلان نہیں کر سکتے تھے, اس لیے جنگ کا اعلان نہیں کر سکتے تھے, اللہ رب العالمین کا کوئی حکم اس کے بارے میں نہیں آیا تھا کہ آپ لڑو. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے جنگ کا اعلان نہ کر کے بھی سوچ سمجھ کر کے فوجی انتظام میں بہت زیادہ اہتمام کیا, اور فوجی اہتمام میں آپ نے اگرچہ کہا جنگ نہ ہو, لیکن ہمیں وہ تدبیر اپنانی چاہیے کہ اگر جنگ ہو ایک مومن کی یہ صلاحیت ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنی طاقت ہو جتنی صلاحیت ہو دشمنوں سے تھوڑا اچھی حکمت کے ساتھ جنگ نہ کر کے مصالحات اور امن کی دعوت دے کر کے توحید کی دعوت دے کر کے جب نہ مانے تب اس کے بعد میں جنگ کا جواب ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ جہاد کی آپ فرضیت نہیں آئی تھی اور جہاد فرض نہیں آیا تھا, جہاد کا کوئی حکم ہی نہیں آیا تھا, اس لیے جو ہے آپ خاموشی سے اور حکمت عملی سے آپ نے اس کام کو انجام دیا, اور فوجوں کی ترتیب اور لوگوں کی ترتیب اور بغیر اعلان کیے ہوئے بڑے حکمت کے ساتھ اور حکمت عملی سے آپ نے اس کام کو رکھا. یہی وجہ ہے کہ اسی حکمت کے تحت چھوٹے چھوٹے اور بھی غزوات جو نبی کی نگرانی میں سن 2 ہجری سے پہلے یہ ہوا ہے. شعبان سن 2 ہجری میں ایک بات اور بھی اس جنگ کے تعلق سے, یہودی جو مدینہ کے تھے وہ ناراض ہو گئے. ابھی تک تو جب مدینہ میں گئے تھے تو بیت المقدس کی طرف لوگ نماز پڑھتے تھے, تو یہودیوں کی تھوڑی ہمدردی حاصل ہو گئی تھی. لیکن شعبان ہی میں
सन 2 हिजरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़िबले को तहवील कर दिया, कहा आपका क़िबला खाने काबा है। हजरत जिब्रील को फवल्लि वजहका शतल मस्जिदिल हराम, ये पूरी आयत नाज़िल हो गई। और अल्लाह के रसूल की चाहत थी, तमाम लोगों की चाहत थी कि हमारा क़िबला खाने काबा है, यही क़िबले अव्वल है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में यह है कि क़िबले अव्वल बैतुल मक़दिस है, ये बहुत गलत नजरिया है, हरगिज़ नहीं है। पहला क़िबला हमारा खाने काबा था, बाद में मदीना में बैतुल मक़दिस हुआ और 17 महीनों के लिए फिर खाने काबा तकलीफ। जब शाबान में यह मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके क़िबले की तहवील कर दिया और क़िबला फेर दिया, तो अब यहूदियों में गैज़ो गज़ब भड़क उठा। अब यहूदी भी जो अहदो पैमान रसूल ने किया था, जैसा मैंने पहले बताया है कि सियासी एतबार से अल्लाह के रसूल ने मदीना के यहूदियों से यह मामला तय कर लिया था कि ना तुम किसी की मदद दो, ना हम तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद दे। लेकिन क़िबले की तहवील की बिना पर उनके इनाद और उनकी दुश्मनियों में इजाफा हो चुका था, और ये 1 महीना पहले हुआ। अब ये सारे असबाब जो थे, ये सारे असबाब, उधर मुश्रिकीन की चढ़ाई और मुश्रिकीन के अहदो पैमान की परवाह न करना, इधर यहूदियों का मामला और कुछ मसाइल जब थे तदरीज के साथ, और कुरैश मक्का का गुस्सा और साद इब्ने मुआज के साथ अबू जहल का झगड़ा, ये सारे मसाइल जब खड़े हो गए तो रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से चले थे और वहां सन 2 हिजरी 17 रमजान मुबारजे की शक्ल में जाहिर हो गया। हालांकि लड़ने की नीयत नहीं थी, लेकिन दोनों फौजें इधर से मुश्रिकीन मक्का नक़्ज़ अहद करके पहुंचे थे और इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसालहत की गरज से चाहते थे कि ये बात तय हो। लेकिन बहरहाल मक्का वालों के जिद और खास तौर पर उसमें अबू जहल का बड़ा रोल था, ये बात आ गई कि अब ये मामला हो जाएगा, और वहां दोनों फौजें आमने सामने जम गई। और उस वक्त रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में ये दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह, अब ये छोटी सी जमात जो मैं लेकर के बेसरो सामानी के आलम में आया था, लड़ाई का कोई मामला नहीं था, लेकिन ऐसे छोटे छोटे मामलात लेकर के एक बड़ा मामला बन गया, और अब यहां से पीठ फेर करके भागना ये हमारे लिए नाजायज है। अल्लाह, अब क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांग रहे थे, गिड़गिड़ा करके। आप अपने खेमे में बैठे हुए थे, जो सहाबे कराम ने खेमा बना रखा था, रो रो करके दुआएं मांग रहे थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कह रहे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर आज के दिन ये छोटी सी जमात अगर हार गई तो मुझे यकीन है कि आइंदा तेरी इबादत ना हो। ऐसे अल्फाज हैं, बुखारी में हैं ये अल्फाज। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे रहे, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत नाज़िल हुई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशखबरी दे दिया कि ऐ नबी, आप घबराओ नहीं, आप ही की फतेह होगी, सयुहज़मुल अहज़ाब, और वो गिरोह जो बड़ी लश्कर के साथ आ रहा है और बड़े आन बान से आ रहा है और बड़े साजो सामान से आ रहा है, वो लश्कर यकीनन हारेगी और उसके बाद में पीठ फेर करके भागेगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में मौजूद थे। अल्लाह के रसूल को उठाया और कहा, अल्लाह के रसूल आप चलिए, और बात यहां से हो गई। और फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। फरिश्तों के जरिए, घबराओ नहीं, 313 नहीं, आप इससे भी ज्यादा हो गए। कुरान ने बताया है, पहले कहा 1000 फरिश्तों के जरिए मुर्दफीना, फिर 3000 फरिश्तों के जरिए, फिर और सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने बताया कि 5000 फरिश्तों के जरिए से मदद करेंगे, और मदद 5000 फरिश्तों के जरिए से मदद की गई। और फरिश्तों के सिपह सालार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। ये मामला आया, और उसके बाद में सयुहज़मुल जमउ व युवल्लूनद दुबुर, ये सूरह आयत है सूरह कमर की, और ये खुशखबरी दे दिया गया।
अब जब अल्लाह के रसूल को इत्मीनान हो गया, हजरत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल अब सर उठाइए और इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। अब उसके बाद में कल इंशाअल्लाह ये बयान करेंगे कल के मामले में कि आपस में जो जंग की जो तदबीर थी, दोनों तरफ से फौजें आमने सामने खड़ी हुई और दोनों तरफ से मुबारजे की शक्ल पहले आई, फिर उसके बाद में घमसान की लड़ाई हुई, फिर उसमें कितने सहाबे कराम शहीद किए गए, कितने मुशरिक पर मारे गए और कितने मुशरिक कैदी किए गए, और उनके साथ कैदियों के साथ क्या हुआ और उनके साथ क्या हुआ, ये कल का दर्स में इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और ग़ज़वे बद्र के बाद फिर अहम कुछ और भी मदीना के हालात हैं उनको भी बयान करके तब जाकर के ग़ज़वे उहद का मामला शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमें रखे, ईमान पर रखे। नाज़रीन कराम, आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछें और हमारे इल्म में इजाफा करें। आप टेलीफोन नंबर हमारा है फेसबुक पर, उस नंबर पर हमें फोन करें ताकि मुझे भी मैं आपसे सीख सकूं और आपसे हम फायदा उठा सकें। जैसे हमारी बातों में कोई बात ऐसी भी मुमकिन है कि आपके समझ में ना आती हो या खिलाफे वाक़या हो तो आप कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इल्म में आप इजाफा कर सकते हैं। मैं आपका ममनून होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी शुक्रगुजार होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये थे शेख इस्लाम मदनी हफिज़हुल्लाह जो बयान कर रहे थे जंग बद्र का पस मंज़र और उसका अंजाम। चलिए अब हम सवाल और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। सवालात ग़ज़वा बद्र के पस मंज़र और उसका अंजाम इस उन्वान पर ही करने की इजाज़त होगी। सवाल करने से पहले अपना नाम और पेशा बताएं। आपको सिर्फ सवाल करने की इजाज़त होगी, बहस व मुबाहिसा करने की इजाज़त नहीं होगी। मुक़र्रिर जवाब देते वक्त दरमियान में मुदाखलत ना करें और अगर आप कोई जवाब से मुतमईन ना हो तो मुक़र्रिर से प्रोग्राम के बाद मुलाकात कर सकते हैं। पहला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा। भाइयों की जानिब से एक सवाल है, क्या ग़ज़वा बद्र में फरिश्ते इंसानों की शक्ल में नाजिल हुए थे? जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। इंसानों की शक्ल में अभी ये वाक़यात में अभी पूरा ग़ज़वा बद्र नहीं वाक़या हुआ है, जिक्र इंशाअल्लाह बयान करेंगे। सहाबे कराम जो हदीस में इमाम बुखारी ने जिक्र किया है कि सहाबे कराम दुश्मनों की तरफ लपकते थे और तलवार मारने से पहले ही वो लाश गिर जाती थी। तो इससे मालूम यह होता है कि फरिश्ते इंसानी शक्ल में नहीं थे बल्कि उनकी मदद में थे। ये आदमी कोशिश करता था और वो उधर गिरा देते थे। आप जब का वाक़या में अबू जहल का वाक़या भी बयान करूंगा इंशाअल्लाह ग़ज़वा बद्र में, जो मारा गया बहुत बुरी तरह से और उसको अंसारियों के दो बच्चों ने मारा। वो किब्र गुरूर में घमंड में था। तो वो खुद बयान करते हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ और कि ये दोनों बढ़े शेर की तरह से तलवार उठाया, खून तो लगा था उनकी तलवारों में लेकिन उधर वो गिरे हुए थे। तो इससे मालूम होता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की शक्ल में तो नहीं, फरिश्ते अपनी शक्ल में लेकिन इंसान की तरफ से हमला आवर होते थे और वो इंसान वो सहाबी कामयाब हो जाते थे। और रवायतों में ये भी है हजरत जिब्रील पूरे अपने उस पर सवार, फौजी, उसमें कुछ आता अल्फाज है घोड़े पर सवार, और आपने बताया कि जिब्रील है तो शनाख्त के लिए है। लेकिन ज्यादा राय इसमें यही है कि फरिश्ते इंसानी शक्ल में नहीं थे, इंसान की मदद करते थे। और वो आज भी होता है, जैसे हम दुश्मन हमको मगलूब कर लेगा लेकिन अचानक दुश्मन खुद मगलूब हो जाता है, तो ऐसी शक्लें थी। अब उसकी तहकीक बाद में बता देंगे, लेकिन हाई मामला जो हदीस में है इंशाअल्लाह कल मज़ीद बताएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। एक आखिरी सवाल ख़वातीन की जानिब से लिया जाएगा। ख़वातीन की जानिब से एक सवाल आया है। सवाल है, क्या सहाबियात भी इस्लामी जंगों में हिस्सा लेती थी? जी। अगर लेती थी तो उनका किस तरह से ताउन होता था? जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है।
जंगों में खवातीन भी हिस्सा लेती थी। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अज़वाज मुतहरात भी हिस्सा लेती थी और बाज़ सहाबियात भी हिस्सा लेती हैं और लेती थी। पर्दे के साथ जख्मियों को पानी पिलाना, उनके लिए पानी की फराहमी करना, उनका मरहम पट्टी करना, ये सब किया जाता था और ये सब हदीसों में मौजूद है। इसलिए औरतें भी जंग में शरीक होती थी और नजरियाती एतबार से दुआएं भी करती थी और कभी कभी जिहाद पर लोगों को उभारती भी थी और मुशरिकीन की तरफ से भी औरतें आती थीं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने पर्दे के हुक्म के नाजिल होने के बाद पर्दे ही में सारा काम वो करती थी। पर्दे के खिलाफ कोई काम नहीं, खुली हुई इख्तिलात के साथ कोई काम नहीं करती थी। जज़ाकल्लाहु खैर।